انبیاء علیہ السلام کا سچا دین، اس کا تعارف کروایا کہ دنیا میں انسان اللہ کے سچے دین کو مانیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، اور اگر وہ جھوٹے دینوں پر چلیں گے تو وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سچا دین اسلام بنایا ہے۔ اب یہ سارے دینوں کا جامع دین ہے، جس میں انسانی زندگی کے ہر مسئلے کا حل اور ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اب اس لیے دین اسلام یہ سلامتی کا دین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اسلام رکھا ہے، اور اسلام کہتے ہیں سلامتی دینے والا، انسانوں کو امن دینے والا۔ تو دنیا میں جتنے دین ہیں انہوں نے دنیا میں فساد پیدا کیا، خرابیاں پیدا کی۔ جتنے جھوٹے دین ہیں، من گھڑت دین ہے، لوگوں کے ذہن خراب کیے۔ اسی طرح جو انہوں نے دین بنایا، قانون بنایا، اس سے انسانوں کے لیے مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں۔ آج دنیا میں جتنے ملک موجود ہیں، ہر ملک میں ان کا اپنا آئین ہے، اپنا قانون ہے، جس کو وہ دین بنا کر انسانوں پر مسلط کرتے ہیں۔ لیکن آج ہر ملک میں، ہر قوم میں بسنے والے انسان پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے سمجھایا کہ اب آخری دین اللہ کی طرف سے جو متعین کیا گیا ہے وہ دین اسلام ہے، جو سلامتی کا دین ہے۔ ایک فرد کو بھی سلامتی ملے گی، اس کو مان کر سمجھ کر ایک قوم کو بھی سلامتی ملے گی، اس کو مان کر اور سمجھ کر دنیا کا جو انسان اس پر عمل کرے گا، جو اس کی مطابقت پہ ڈھلے گا، جو معاشرہ اس کی قانون کو، اس کے نظام کو اور اس کی تعلیمات کو قبول کرے گا، وہ کامیاب قرار پائے گا۔ اس لیے دنیا میں اسلام کا اس آخری مظہر کا آغاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے دین اسلام کا عملی اور علمی آغاز فرمایا، اور آپ کی محنت سے دنیا میں 1000 سال تک اور اس کے بعد 1200 سال تک مسلسل دین اسلام دنیا میں غالب رہا اور دنیا کی ہر قوم کی رہنمائی کی۔ اب یہ ہندوستان میں مسلمانوں نے دین اسلام کے اصولوں پر 800 سال حکمرانی کی۔ اسی طرح دین اسلام کے اصولوں پر خلفائے راشدین نے، ان کا دور 30 سال کے قریب کا دور خلفائے راشدین کا۔ پھر اس کے بعد بنو امیہ کی خلافت ہے، وہ 100، 150، 200 سال تک۔ پھر اس کے بعد 500-600 سال کی خلافت ہے بنو عباس، عباسی دور ہے خلافت کا۔ پھر اس کے بعد ترکوں کی خلافت کا دور آیا 600 سال، 3 بر اعظموں پر، ایشیا، افریقہ اور یورپ، ان بر اعظموں پر اسلام کی حکمرانی رہی۔ اور پھر اسی طریقے سے دنیا کے اور بے شمار خطے تھے کہ جہاں اسلام کی حکمرانی رہی۔ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید، اس نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اگر تو شام تک میری مملکت سے، اسلامی ملک سے نہ نکل جائے تو تجھ پر طلاق ہے۔ اب اسلامی ملک، مملکت خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں اتنی بڑی تھی کہ کوئی سواری ایسی نہیں تھی کہ اس سے کوئی آدمی نکل جائے، مہینوں مسافت طے کر کے اس مملکت کے آخری سرحد تک پہنچ سکتا تھا، کوئی اور سواری نہیں تھی۔ تو سب اہل علم نے کہا کہ تیری بیوی پر تو طلاق پڑ گئی، کیونکہ وہ تیری مملکت سے سورج غروب ہونے سے پہلے نکل نہیں سکتی، اور اب تو نے زبان سے جملہ نکال دیا تو اب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو امام ابو حنیفہ کے اجلہ شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس مسئلہ لے کر گئی اس کی بیگم کہ میرے خاوند نے تو میرے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا ہے کہ اب تو ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے، میں اس کی مملکت سے باہر کیسے نکل جاؤں؟ اتنی بڑی مملکت ہے اور اتنی بڑی حکومت اور خلافت ہے کہ مہینوں لگتے ہیں باہر نکلنے سے۔ تو فرمایا
امام ابو یوسف نے تم اپنے محل کی مسجد میں چلے جاؤ۔ اب یہ خلافت باہر تو ہے، لیکن یہ خلافت یہ جو ہے مسجد کے اوپر نہیں ہے، بادشاہ کی حکمرانی، لہٰذا مسجد پر تو اللہ کی حکمرانی ہو۔ قیامت پر جتنی مسجدیں ہیں یہ آزاد ہیں اور ان پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے، اللہ کی رائے اور اس کا علم نافذ ہونا چاہیے۔ اس لیے مسلمان آج اس لیے بھی برباد ہے کہ ہم نے اپنے دین کے جو مراکز ہیں ان کو نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا ہے۔ اب جو آدمی دین جانتا نہیں ہے وہ مسجد کا چودھری، وہ مسجد کی کمیٹی کا وہ سربراہ ہے، دین کے بارے میں وہ کوئی جانتا نہیں۔ اب وہ اپنی مرضی کرتا ہے کہ مسجد میں میری مرضی چلنی چاہیے، مسجد میں تو اللہ کی رائے چلے گی، اللہ کے نبی کی رائے چلے گی، قرآن کی رائے چلے گی، حدیث کی رائے چلے گی، علم دین اور علم فقہ جو ائمہ محدثین مفسرین فقہاء اور مجتہدینوں کی رائے چلے گی، لہذا تب تم کامیاب ہوگے۔ اس لیے اللہ نے اس دین کو دین اسلام بنایا اور اس اسلام کو قیامت کر کے آنے والے سارے انسانوں کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنایا۔ اب جو آدمی بھی دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ اس لیے اسلام کے بہت سارے شعبے ہیں۔ اسلام صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے، اسلام کے بہت سارے شعبے ہیں۔ اسلام کا پہلا شعبہ ایمانیات کا ہے، پہلا شعبہ اس کا عقائد کا اور ایمانیات کا ہے، کہ جس میں بڑے بڑے عقائد جو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، یہ دین کا پہلا بڑا شعبہ ہے، اس کے عقائد کا، اس کے بنیادی نظریات کا، جس میں اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ کے قبضے اختیار میں ہے اس پر ایمان لانا، یہ دین اسلام کا پہلا شعبہ ہے۔ دوسرا شعبہ اس کا عبادات کا ہے، تشریع کا ہے، کہ مسلمانوں نے جو دین قبول کر چکے ہیں ان کے لیے دین اسلام کا ایک عملی حصہ ہے، اور ایک حصہ اسلامی مملکت میں رہنے والے غیر مسلم ذمہ لوگوں کے لیے ہے، وہ بھی تشریعات میں سے آتا ہے، لیکن پہلا حصہ اس کی عبادات کا ہے، جس میں 5 بڑی عبادات، پھر اس میں توحید و رسالت کی گواہی دے کر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اسی طرح بیت اللہ الحرام کا حج کرنا، اور دیگر جو بہت سارے اسلام کی عبادات ہیں، ان عبادات کو پورا کرنا، دوسرا شعبہ اسلام کا عبادات کا ہے۔ تیسرا شعبہ اسلام کا وہ معاشرت کا ہے، خاندانی نظام، گھریلو نظام۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے اور پوری دنیا میں بسنے والے انسان وہ اپنا خاندانی نظام بہترین بنائیں۔ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بھائی ہے، ایک خامد ہے، ایک بیوی ہے، ایک پڑوسی ہے، رشتہ داریوں کا نظام ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ بھی دین اسلام ہے کہ آپ اپنا خاندان اور اپنا معاشرہ اسلام کے اصولوں پر بنائیں۔ اب اسلام نے اس کا معیار مقرر کر دیے، اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ تو تیسرا شعبہ اسلام کا وہ معاشرت کا ہے، خاندانی نظام، اجتماعی نظام۔ اور چوتھا شعبہ اسلام کا وہ معاملات کا ہے، کاروبار، خرید و فروخت، غلے اناج پیدا کرنا، کھیتی باڑی کرنا، صنعت و حرفت پیدا کرنا، لین دین کرنا، یہ بھی اسلام ہے۔ یہ بھی معاملات کو صحیح رکھنا، یہ بھی اسلام ہے۔ اس لیے بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کا دہلوی، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تقریر کی تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ فرمایا۔ وہ فرماتے تھے کہ اسلام جب مسلمانوں سے نکلے گا تو ان کے معاملات سے نکلے گا۔ اسلام پہلے عقائد سے نہیں نکلے گا، عبادت سے نہیں نکلے گا، جب اسلام نکلے گا تو وہ ان کی معاملات سے نکلے گا۔ مسلمان نماز اللہ کی پڑھیں گے، عبادت اللہ کی کریں گے، کلمہ اللہ کا پڑھیں گے، اور معاملات وہ دین کے خلاف کریں گے، وہ یہود و نصارہ کے طریقے پر کریں گے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب دین نکلے گا تو تمہارے معاملات سے نکلے گا پہلے، اس لیے دین کی فکر کرو کہ یہ تمہارے معاملات، تمہاری زندگی کا لین دین
تمہاری زندگی کے یہ اصول، معاملات کے، کاروبار زندگی کے، یہ دین کے تابع ہونے چاہیے۔ اور اس لیے دین نے اس کے بھی اصول متعین کر دیے، تجارت کے اصول، معاملات کے اصول۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد ہیں اور جنہوں نے علم فقہ، پورا دین کا عملی نظام مرتب کیا، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر، ایک بڑا عالم، اس نے کہا کہ آپ نے فقہ کی کتابیں لکھی ہیں، معاملات کی کتابیں لکھی ہیں، یہ تفصیلات طے کی ہیں تجارت کی، معاملات کی، آپ نے تصوف پر کوئی کتاب نہیں لکھی، آپ نے اخلاص پر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے لین دین درست کر لے گا، رزق حلال کمانا شروع کر دے گا، ہمارے فقہ کی بنیاد، دین کی بنیاد کاروبار زندگی میں حلال پر ہے۔ ہم نے حلال کی اصول واضح کر دی ہیں۔ ہر بچہ، ہر تاجر دین اسلام کے حلال اور حرام کے اصول سیکھ جائے گا تو یہ تصوف کی سب سے بڑی بنیاد ہے، یہ سب سے بڑا صوفی ہے، یہ سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے جو رزق حلال کما کے کھاتا ہے۔ اب رزق حلال کیسے کمائے گا؟ وہ معاملات کے اصول، مالی معاملات کے اصول، تجارت کے اصول دین کے سیکھے گا اور سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا تو یہ بہت بڑا اللہ کا ولی بنے گا۔ کاروبار کر کے، دکان پر بیٹھ کر بھی، اسلام دکان پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ولی بناتا ہے، اللہ کا دوست بناتا ہے۔ اور کیسے بناتا ہے؟ اس کے اصول بتاتا ہے کہ ہر آدمی کاروبار کر کے اللہ کا ولی بنتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں، حضرت عثمان ابن عفان کو دیکھ لیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھ لیں، مدینہ کے اندر مسلمانوں کی عورتوں کو دیکھ لیں، ام شفاء العدویہ ہے، ام عطیہ ہے، یہ بڑی بڑی صحابیات ہیں جو بین الاقوامی سطح کا کاروبار کرتی تھی، تجارت کرتی تھی مدینہ میں بیٹھ کر۔ اب انہوں نے تجارت کے دین کے اصولوں پر عمل کیا، دنیا بھی بنی، آخرت بھی بنی، لوگوں کے مسئلے بھی حل ہوئے۔ تو یہ اسلام کا چوتھا شعبہ ہے، اس کا نام ہے معاملات۔ اس کا پانچواں شعبہ بھی ہے، اس کو کہا جاتا ہے اخلاقیات، کہ ہم دین کی بنیاد اخلاق پر رکھتے ہیں، اللہ کے اخلاق پر، اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے، جس سے انسان اپنی زندگی کو مربوط شکل میں اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اور اسلام کا اگلا بڑا شعبہ بین الاقوامی اور قومی زندگی کو مرتب کرنا، خلافت کا اجتماعی نظام، سیاست اور خلافت قائم کرنا، یہ بھی اسلام کا شعبہ ہے اور یہ سب سے بڑا شعبہ ہے۔ جب کسی دین کے اس شعبے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، سیاست کے شعبے میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو پورا دین خراب ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس دین کو نقصان کہاں سے پہنچے گا؟ باہر سے نقصان اتنا نہیں پہنچے گا جتنا اندر سے نقصان پہنچے گا۔ وہ کہتے ہیں اندر سے نقصان کہاں سے پہنچے گا؟ وہ کہتے ہیں اندر سے نقصان اس کو 3 طبقوں سے پہنچے گا۔ فرمایا جب ان کے علماء دنیا پرست ہو جائے، ان کے دین کے نمائندے مولوی اور پیر وہ سرمایہ پرست ہو جائے، دنیا پرست ہو جائے، دنیا کی لالچ اور محبت میں مبتلا ہو جائے، اسی طرح ان کے حکمران مفاد پرست اور ظالم بن جائیں، اسی طرح ان کے مالدار لوگ، تاجر لوگ، پیسے والے لوگ بخیل بن جائیں اور حرام خوری کے عادی ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا، فرمایا یہ دین اور یہ مسلمان تباہ ہو جائیں گے، اس لیے دین نے باقی رہنا ہے۔ لیکن جس دور کے مسلمان اس دین کی حفاظت نہیں کریں گے، اللہ یہ دین ان سے لے کر دوسری قوموں کو دے گا۔ اب یہ دین قیامت تک رہے گا، یہ دین ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے دین اسلام ہی ہے۔ اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، نئی کتاب نہیں آئے گی، نئی شریعت نہیں آئے گی، نیا نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک یہی دین ہے۔ لہذا اب اسی دین پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور اگر ایک دور کے مسلمان اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اس کی ذمہ داریاں نہیں اٹھائیں گے، اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو اللہ یہ مسلمانوں سے، ان مسلمانوں سے لے کر یہ دین دوسری قوموں کو دے دے گا، دوسرے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک دور میں عربوں نے دین کی خدمت کی، قریش نے دین کی خدمت کی، اگلے دور میں وہ ڈھیلے پڑ گئے تو عجمی قومیں آ گئی، انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ اب امام بخاری کون ہے؟ عجمی، عربی نہیں۔ امام مسلم کون ہے؟ یہ عجمی قوموں سے تعلق رکھتے ہیں۔
امام ترمذی کون ہے؟ یہ اجمی قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، کہ چاروں سلسلوں کے اولیاء اللہ بڑے بڑے، یہ کون ہے؟ یہ دوسری قوموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب اس دور کے نسلی مسلمان جو تھے انہوں نے دین حق کی خدمت چھوڑ دی تو اللہ نے اجمی قوموں سے نئے نئے لوگ کھڑے کر دیے جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، اس کے لیے وقت نکالا اور اس کے لیے عمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اللہ نے ان کو دنیا میں امام بنا دیا، ان کے ذریعے سے دین آگے پھیلا۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد بر صغیر میں ہے، یہاں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں اس وقت 70-75 کروڑ کے قریب مسلمان یہاں ہیں۔ اب یہاں مسلمان آئے تھے تو آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ آخری مغلیہ دور میں مسلمانوں کی تعداد وہ بہت تھوڑی سی تھی، 20% مسلمان تھے، 80% غیر مسلم تھے، اور آج دنیا میں سب سے زیادہ تعداد یہاں ہے، لیکن آج ہم غافل بھی بہت زیادہ ہو گئے۔ اس لیے قرآن حکیم کی یہ آیت ہمیں غفلت سے نکالتی ہے کہ مسلمان غافل نہ ہو، یہ دین بہت بڑی نعمت ہے، اسلام یہ تمہارے پاس ہے اور یہ نجات کا دین ہے، یہ کامیابیوں کا دین ہے۔ جو اس کے ساتھ جڑے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس کے ساتھ نہیں جڑے گا، دوسرے دین کو اختیار کرے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو پسند کر لے، کسی اور قانون اور نظام کو اختیار کر لے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز اس کا کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب انسانوں کی کامیاب زندگی کے کامیاب اعمال کی ساری شرائط کا مجموعہ دین اسلام ہے، اور فرمایا جو اس کو چھوڑ دے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہے۔ یہ خسارہ یہ تجارت کا کے ساتھ لازم ملزوم ہے کہ خسارہ تجارت میں ہوتا ہے، اور تجارت میں خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ جب نفع بھی ختم ہو گئے، اصل مال بھی ختم ہو جائے، اس کو خسارہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ کمپنی ڈوب گئی کہ خسارے میں مبتلا ہو گئی۔ اب مسلمانوں کی کمپنی کب ڈوبے گی؟ جب ان سے دین نکل جائے گا، جب ان سے دین رخصت ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ آخرت میں یہ خسارے میں اور خرابی میں ہے۔ دنیا میں محنت کر کے گئے اور آخرت میں ان کے پاس کوئی چیز نہیں۔ ہر انسان دنیا میں محنت کر رہا ہے، لیکن محنت کے بعد مستقبل میں اس کی محنت محفوظ کیسے ہوگی، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں۔ اس کے پاس اسلام نام ہے، آج محنت کرے اور صدیوں تک اس محنت کا پھل کھائیں۔ اپنے آج کے عمل کا پھل یہ صدیوں تک نہیں، ہزاروں کروڑوں سال اس کا پھل کھائیں، اس کے لیے بنیاد اسلام فراہم کرتا ہے۔ ایک انسان دنیا میں اپنے ہر عمل کی ایسی بنیاد ڈال لے کہ آج درخت لگائے گا اور قیامت تک نہیں اور ابد الآباد تک اس درخت کا پھل کھائے گا۔ اس لیے وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اسلام ہماری زندگی کو خراب کرنے کے لیے نہیں آیا، اسلام ہماری زندگیوں کو خوبیوں والا بنانے کے لیے آیا اور اس کا مستقبل نفع مند بنانے کے لیے آیا۔ ہم سمجھتے ہیں اسلام کو چھوڑیں گے تو ہمارا نفع پیدا ہوگا، ہمارا مستقبل پیدا ہوگا۔ آج مسلمان نوجوانوں کو دنیا میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جب تک تم اسلام نہیں چھوڑو گے تو ترقی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ انتہائی فرسودہ اور غلط خیال ہے۔ دنیا میں 1200 سال تک دنیا کی ساری قوموں نے اسلام کو قبول کر کے ترقی کی ہے، اور آج مسلمان سمجھتا ہے کہ اسلام کو چھوڑیں گے تو ہم ترقی کریں گے۔ اللہ نے سمجھ عطا فرمائے اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی